نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان ہی میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے پوری طرح مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی کچھ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل میں رمضان کا استقبال یہ ہے کہ انسان اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ جو مقدس مہینہ آنے والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے ہم پر فرض کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت رمضان المبارک کے لیے اگر غور کیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں پیدا فرمایا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی کیوں پیدا کیا جاتا ہے انسان کو جبکہ ایک دن اس کو جانا بھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا، اس کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، جو وجہ ہے، اس کو بتا دیا ہے بالکل دو ٹوک الفاظ میں، صاف ستھرے الفاظ میں، جس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کے دنیا میں آنے کا مقصد بتا دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو پہلے سے فرشتے بھی کرتے تھے، جب انسان کو اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا، انسان کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، تو فرشتے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں، یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے تعجب کیا کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس و تحمید بیان کرتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک فرشتے پہلے سے عبادت میں لگے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تحمید میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تحمید میں لگے رہیں۔ ان کے اندر گناہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ جنسی خواہشات ان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ان کو قدرت ہی حاصل نہیں ہے، ان کو پیدا ہی ایسے کیا گیا۔ لیکن انسان کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں قسم کے مادے اس کے اندر رکھ دیے، فجورها گناہ کا بھی، وتقواها اور نیکی کا بھی، دونوں قسم کے مادے انسان کے اندر موجود ہیں۔ بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس اس کو لگتی ہے، جنسی خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور
خواہشات کا ایک اچھا خاصا لامتناہی سلسلہ ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنی تھی جو گناہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں نہیں کرتی، جو نافرمانی کر سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں نہیں کرتی۔ فرشتے تو وہ مخلوق ہیں جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں قسم کے مادے رکھ دیے اور اس کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ گناہ کا راستہ بھی تمہارے لیے کھولا ہوا ہے اور نیکی کا راستہ بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اب تم اپنی مرضی سے گناہ کا راستہ اختیار کر لو یا نیکی کا راستہ اختیار کر لو۔ اب اگر تم اپنی عقل کو کام میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقام کو، تمہارے مرتبے کو فرشتوں سے بھی آگے بڑھا دے گا، مطلب کہ تم فرشتوں سے بھی آگے نکل جاؤ گے، کیونکہ فرشتوں کو گناہ کرنے پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ سے بچ جائیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود وہ نافرمانی نہیں کرتا، اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو پھر میرے بھائی اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، پھر وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرے، رکوع کرے، نمازیں پڑھے، تسبیحات کرے، کلام اللہ کی تلاوت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ عبادت کا اصل مفہوم تو یہی ہے۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کے لیے یہ آسانی پیدا فرما دی کہ اگرچہ تمہارے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تمہارے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ تم عبادت کرو، لیکن چونکہ تمہیں بھوک بھی لگتی ہے، تمہیں پیاس بھی لگتی ہے، پھر بشری تقاضے بھی تمہارے ساتھ لگا دیے، انسانی ضروریات سے بھی تم وابستہ ہو، تو تمہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تمہاری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ تمہیں ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت ہے، روزی کمانے کی تمہیں اجازت ہے، تجارت کی تمہیں اجازت ہے، زراعت کی تمہیں اجازت ہے، کھیتی باڑی کی تمہیں اجازت ہے، تو تمہاری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اجازت دے دی گئی۔ کہ بھائی تم روزی بھی کما لو حلال اور تجارت بھی کر لو اور حلال روزی کمانے کا کوئی طریقہ بھی اختیار کر لو، لیکن اس طرح کرو کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے بن جاؤ اگرچہ تمہاری زراعت ہو، تمہاری تجارت ہو، تمہاری کھیتی باڑی ہو، تمہاری ملازمت ہو، تمہاری خرید و فروخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں اس میں لگ کر تم خدا کو بھول نہ بیٹھو۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، چنانچہ اگرچہ تجارت کے عین وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے، بلاوا جائے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو پھر اس کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکل جاؤ۔ تو میرے بھائی جب ہر چیز کی اجازت دے دی گئی، زراعت کی اجازت دے دی گئی، تجارت کی اجازت دے دی گئی، کھیتی باڑی کی اجازت دے دی گئی، ملازمت کی اجازت دے دی گئی، تو اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اس کے اندر اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے، اتنا اس میں لگ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اس کے ذکر کرنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا۔ بس دن رات دماغ میں یہی چکی چل رہی ہے کہ کس طرح سے اپنے پیسے میں اضافہ کروں، کس طرح سے اپنے عیش و آرام میں اضافہ کروں، دن رات اسی فکر میں بدمست ہے۔ تب ہوتا کیا ہے کہ جو اصل کام تھا عبادت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ضروریات کی وجہ سے جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی وہ آگے آ جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے نبی رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ رمضان کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ روزے۔ رمضان میں روزے فرض ہیں، تو ہمارے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ ہم نہیں رکھتے شعبان کے مہینے میں روزے، اور نبی کی شفقت دیکھو، فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو، امت کے لیے شفقت۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ کہیں کمزور نہ ہو جاؤ، رمضان کی طاقت کہیں تم میں ختم نہ ہو جائے۔ اور جو طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، وہ 15 کے بعد بھی رکھ لیں، لیکن ہمارے یہاں کا نہ طاقتور رکھتا ہے نہ کمزور۔ وہ رمضان میں نہیں رکھتا، رمضان سے پہلے کیا رکھے گا؟ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ دوسری بات، رمضان کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ دوسرا، تراویح، کلام اللہ کی تلاوت۔ تو شعبان کے مہینے سے ہی تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے، ابھی سے تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 3، گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش ابھی سے کی جائے، اور رمضان کے آنے تک آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب گناہ چھوٹ جائیں گے۔ گناہ کیا ہے؟ بد نظری۔ آج کل انٹرنیٹ پر بہت بیہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ آج کل کا جوان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ والدین کی نافرمانی، گھروں میں والدین کی عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ ماں کی پھر بھی تھوڑی بہت عزت کر لیتے ہیں، کیونکہ بیچاری ماں کمزور ہوتی ہے، ڈرتی ہے، لیکن والد جواب دیتا ہے تو پھر اولاد اس کو آگے سے رکھ کر 2 جواب دیتی ہے، کیونکہ والد کھری کھری سنا دیتا ہے، تو اولاد کو برداشت تو ہے نہیں، وہ 2 اوپر سے اور کھری رکھ کر سنا دے گی۔ برداشت تو میرے بھائی ابھی سے برداشت کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اور یہ یقین کر لیں کہ یہ میرا باپ ہے۔ اگر میں نے محبت کی نظر سے اس کی پیشانی پر نظر ڈالی تو ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ بوڑھے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو، بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کمانے کا بہترین آپشن ہم کو دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے، جنت کو اپنے اوپر لازم نہ کروایا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو میرے بھائی، والدین کی خدمت کریں، والدین کی اطاعت کریں، ان کے حکموں کو مننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔